السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی قنات مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کورلش عثمان کی، سلطان محمد فاتح کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ آنے والی قسطیں کافی بہترین اور شاندار ہونے والی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کہانیوں میں کئی سارے نئے کردار بھی شامل ہونے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تو آنے والی قسطوں میں کم از کم بھی 2 کردار شامل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں کردار اس کہانی کو 4 چاند لگانے والے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ڈرامہ اب اپنی پیک کو پہنچے گا اور اس کی ریٹنگ بھی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ آنے والی قسطوں میں جو 2 نئے کردار آ رہے ہیں ان کرداروں کی اگر ہم بات کریں تو پہلا کردار دشمن کیمپ سے آ رہا ہے، یعنی صلیبیوں اور مصر کے خلیفہ اور وہاں موجود تاجروں کے نمائندے کے طور پر یا ان کے مہرے کے طور پر ایک تاجر راکیف کے نام سے سامنے آ رہا ہے۔ اور جو شخص اس تاجر کا کردار نبھا رہا ہے آپ اس شخص سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس مشہور معروف شخص کی جس نے محمد بزداق کے داستان نامی ڈرامے میں بالا میر کا کردار نبھایا تھا، جو الپاگو خان کا دشمن تھا۔ اس ڈرامے کو اور ان کرداروں کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی تھی، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے یہ ڈرامہ صرف ایک سیزن اور دوسرے سیزن کی ایک قسط تک محدود رہا اور پھر ختم ہو گیا۔ انہی صاحب کو یعنی بالا میر کا کردار نبھانے والے صاحب کو آپ اس سے پہلے کورلش عثمان میں نویان کے بیٹے کارا شامان کے کردار میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور پھر اس کا وہاں بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ اور پھر یہی صاحب گزشتہ سیزن میں یا گزشتہ سال سلطان محمد فاتح کے پہلے سیزن میں بھی سلطان مراد کا کردار نبھاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ یعنی اس وقت تو دوسرا سیزن چل رہا ہے، مگر پچھلا سیزن جو ختم ہو گیا تھا اس کی ابتدا میں سلطان مراد کا کردار بڑا ہی اہم، شاندار اور باکمال رہا تھا، اور اسے بہت زیادہ پذیرائی بھی حاصل ہوئی تھی۔ تو انہی صاحب نے وہاں پر بھی سلطان مراد کا کردار نبھایا تھا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان صاحب نے جہاں بھی اور جو بھی کردار نبھایا ہے وہ غیر معمولی کردار تھا، بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ طویل عرصے تک یعنی بہت ساری قسطوں تک چلنے والا تھا۔ اور ان سب چیزوں میں بھی ایک اور چیز تھی جو مشترک تھی، وہ تھی اس کردار کے لیے کہ یہ ہمیشہ دشمن کی صورت میں ہی سامنے آیا ہے اور ہیرو کا مخالف ہی رہا ہے۔ ہاں، گزشتہ سال میں جب اس کردار نے سلطان مراد کا کردار نبھایا تو وہ مثبت کردار تھا، اس کو ہم دشمن کا کردار نہیں کہہ سکتے۔ اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہ صاحب صلیبیوں کے ساتھ اتحادی ہیں اور خلیفہ کے اتحادی ہیں اور ظالم تاجروں کے سربراہ ہیں، اور ان کا نام ہے راکیف۔ اور اب یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف خم ٹھونک کر میدان میں اتریں گے اور انہیں ٹھیک ٹھاک ٹکر دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میں جو دوسرا اہم ترین کردار آنے والا ہے اور وہ کردار ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل کا۔ ملک العادل کے بارے میں آفیشلی طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس کی آمد ہونے والی ہے، اور ان کے تعارف میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دایاں ہاتھ ثابت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ بہترین مددگار بھی ثابت ہوں گے، اور یہیں یعنی مصر میں ہی ان کی آمد ہوگی۔ اور اس کی آمد اصل میں تو گزشتہ قسط میں ہو جانی چاہیے تھی، کہانی میں کچھ تبدیلی کی گئی تو وہ آمد جو ہے اس کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ تو اب یہ کردار دوبارہ اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ یہ کردار آنے والا ہے، تو بس اب آیا ہی چاہتا ہے۔ اور تاریخی طور پر اگر ہم بات کریں تو ملک العادل نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت زیادہ مدد کی تھی اور ہر معاملے میں ان کے دست و بازو بنے ہوئے تھے، اور ہمیشہ ایسا کردار نبھایا کرتے تھے کہ گویا سلطان کی طرف آنے والے تیر کے لیے اپنا سینہ کھلا رکھا کرتے تھے کہ ان کو کچھ نہ ہو بلکہ مجھے ہو جائے۔ یعنی ان کے محافظ بھی ثابت ہوئے اور ان کے وزیر بھی ثابت ہوئے اور ان کے مشیر بھی ثابت ہوئے، ساتھ ہی ساتھ ان کے ہمراز بھی ثابت ہوئے۔ تو ہمیں اب اس کردار کی آمد کا بے صبری سے انتظار ہے۔ آپ ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ کیا آپ کو اس کردار کی آمد کا انتظار ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو آپ کو کیا امید ہے کہ یہ کردار کس قسم کا ہوگا اور یہ کردار کیا کچھ کرنے والا ہے۔ اور اگر بات کی جائے سلطان محمد فاتح کی تو آخر کار شاہی توپ تیار ہو ہی گئی ہے۔
مگر اس سے پہلے کہانی کو ذرا لمبا کھینچنے کے لیے اور سسپنس وغیرہ بڑھانے کے لیے ساتھ ہی ساتھ شاہی توپ کی تیاری کا چونکہ سب کو ہی انتظار تھا، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہانی لکھنے والوں نے درمیان میں ایک دو قسطیں عجیب و غریب واقعات پر مشتمل بھی پیش کی ہیں۔ مگر اس دوران بھی کافی اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور سب سے اہم واقعہ جس کی طرف توجہ دلانا نہایت ضروری ہے وہ ہے یحییٰ حلبی کی گزشتہ قسط میں شہادت۔ وہی یحییٰ جو حلب سے آیا تھا اور شیخ آق شمس الدین سے جس نے گپ شپ لگائی تھی اور اپنے حالات سے آگاہ کیا تھا اور شہادت کی تڑپ اور خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جسمانیانی نے حملہ کیا تھا اور پھر کئی سارے لوگوں نے مل کر اس کو مارا، تو تب کہیں جا کر وہ شہید ہوا۔ اور صحیح بات یہ تھی کہ اس کو اگر پیٹھ سے وار کر کے نہ مارا جاتا تو وہ یقیناً اپنے مارنے والوں کو ٹف ٹائم ضرور دیتا۔ گزشتہ قسط میں یحییٰ حلبی کو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کیا گیا، اور سلطان اور آق شمس الدین کے درمیان ہونے والی گفتگو نے گزشتہ ماہ میں شہید ہونے والے ایک بڑے مسلمان کمانڈر کی شہادت کی یاد تازہ کر دی، اور کچھ ایسے جملے بولے گئے ہیں کہ جس سے اس کمانڈر کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور اس کی شہادت کو یاد کیا گیا ہے اور اس کردار کو بھی یاد کیا گیا ہے۔ اور کمال کی بات یہ بھی رکھی گئی ہے کہ دونوں کا نام بھی ایک رکھا گیا ہے، یعنی اس فرضی کردار کا نام بھی یحییٰ رکھا گیا ہے اور جو شہید کمانڈر ہوا تھا اس کا نام بھی یحییٰ تھا۔ ایسی چیزیں ان ڈراموں کو چار چاند لگا دیتی ہیں اور دیکھنے والوں کے جوش و خروش اور جذبے کو مہمیز کا کام کرتی ہیں۔ بہرحال سلطان فاتح میں شاہی توپ تو تیار ہو چکی ہے، اور اب جو ہے اس کے ذریعے قسطنطنیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور بظاہر ٹریلر سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حملہ کامیاب ہونے والا ہے اور دشمن کو پسپا ہوتے ہوئے اور گرتے پڑتے اور بھاگتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ اور سلطان محمد فاتح بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج رات ہم قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، اور رسول اللہ نے جو ہمیں خوشخبری دی تھی وہ مبارک فتح آج رات حاصل کر لی جائے گی۔ اور جیسا کہ قسطنطنیہ کے اندر ایک دشمن کمانڈر یہ کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ ہم ان کے لیے جہنم تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا ہی ہوگا۔ اور شاہی توپ چونکہ ایک مخصوص حد تک ہی کام کر سکتی ہے، یعنی مخصوص وقت تک، اور اس کے بعد وہ کام نہیں کرے گی کیونکہ وہ گرم ہو جائے گی، تو دوبارہ فائر کرنے میں وقت لگے گا، اور ظاہر ہے کہ جب تک وہ ٹھنڈی ہوگی تو اس دوران جب اسلامی فوج قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگی تو وہاں سے بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس جواب کی شدت اتنی خطرناک ہوگی کہ اسلامی فوج کو اپنے قدم پیچھے ہٹانے پڑیں گے، اور یوں آپ اسے شکست کہہ لیں یا جو بھی شکست کے نام پر آپ جو بھی لفظ کہہ لیں وہ کھانی پڑے گی۔ اور پھر اس کے بعد سلطان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ شاہی توپ کے ذریعے بھی فتح حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ خود سمجھ رہے تھے، لہٰذا اس کے بعد آخری حربے کے طور پر وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ بحری جہازوں کو خشکی پر چلایا جائے گا اور پھر زنجیر کراس کر کے پھر سمندر میں اتارا جائے گا، اور پھر یوں قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کولش عثمان کی۔ جہاں تک بات ہے کولش عثمان کی تو اس کا پہلا ٹریلر تو اب تک آیا نہیں ہے، اور کولش عثمان کی اگر گزشتہ قسط کی ہم بات کریں تو گزشتہ قسط نہایت زبردست رہی، شاندار رہی اور اعلیٰ و بالا بھی رہی۔ اگرچہ قلعے کا منگولوں کے ہاتھوں یوں آنن فانن فتح ہو جانا حلق سے کچھ اترتا نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ تاریخی طور پر جب منگول کسی جگہ پر حملہ کیا کرتے تھے تو پوری وحشت، پوری طاقت اور پوری رفتار کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی انتہائی تیزی کے ساتھ وہ لوگ پھیلتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی کہ سامنے آنے والے انہیں دیکھتے ہی دہشت زدہ ہو جاتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ لڑنے کے بجائے الٹے پاؤں بھاگنا زیادہ مناسب محسوس کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب ایسا ہو تو پھر اس کے بعد شکست مقدر ہو ہی جاتی ہے۔ تو ہم ان تاریخی واقعات کو سامنے رکھ کر اگر بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قلعے کا فتح ہونا اور یوں اتنی جلدی آنن فانن ہو جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس قسط کا ایک اہم ترین منظر وہ تھا جس میں بالا خاتون حلیمہ کو دفناتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور اس موقع پر بالا خاتون کی اداکاری اور تاثرات وغیرہ انتہائی کمال کے تھے، جس نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کی تعریف اور توصیف جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اب تک اس حوالے سے پوسٹ سامنے آتی جا رہی ہیں۔ بہرحال اب حلیمہ کا ذکر ہوا ہے تو ایک خبر اس کے حوالے سے بھی، یعنی لیک ہونے والی خبر سنتے جائیے کہ حلیمہ خاتون کا راز جو ہے اب بس کھلنے ہی والا ہے، 1 یا 2 قسطوں میں یہ راز سامنے آ جائے گا۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے گزشتہ قسط کی ریٹنگ کی تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ قسط کی ریٹنگ نیچے آئی ہے، یعنی اس سے پچھلی قسط کی ریٹنگ تو 7 تک کو چلی گئی تھی، مگر اس بار یہ قسط جو ہے تقریباً 6.33 یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6.5 کے آس پاس رہی ہے، اور یہ چیز یقیناً کولش عثمان والوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔
लेकिन जिस तरह किस्त का अख्ताम किया गया है वो बहुत ही सस्पेंसफुल था, बहुत ज़बरदस्त मौका था कि जिस पर किस्त ख़त्म की जाती। लिहाजा अब आने वाली किस्त में उस्मान गाजी के बचने के जवाबात देखने के लिए लोग इस किस्त को देखेंगे और इसीलिए आने वाली किस्त की रेटिंग भी बहुत हाई हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और जहाँ तक आने वाली किस्तों की बात है तो सुल्तान फातेह की आने वाली किस्त वो 7 जनवरी को आएगी और 8 जनवरी को कोरस उस्मान की किस्त आएगी। पीर को जो है आप देख सकेंगे तश्कीलात, और फिर उसके बाद मंगल को आप देख सकेंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की किस्त। मगर सुल्तान फातेह की किस्त जो आप बुध को देखते हैं और कोरस उस्मान की किस्त जो आप जुमेरात को देखते हैं वो इस हफ्ते नहीं आएंगी। हमें उम्मीद नहीं यकीन है कि वीडियो को बेहद पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।